امان محمد، امین محمد، معین محمد، یمین محمد، یسار محمد، وزیر محمد، مشیر محمد، سپردار مہر نگین محمد، ابو بکر صدیق دین محمد۔ انبیاء میں یہ مقام حضرت یوسف کو ملا، 4 پشتوں میں نبی۔ حضرت یوسف 4 پشتوں میں نبی، خود نبی، باپ یعقوب نبی، دادا اسحاق نبی، پردادا ابراہیم نبی۔ تمام صحابہ میں یہ مقام ابو بکر کو ملا، 4 پشتوں میں صحابی، خود صحابی، باپ صحابی، بیٹا صحابی، پوتا صحابی۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا وقائدنا وقدوتنا وشفيعنا وطبيبنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے، عقیدت و احترام سے، عبادت کی نیت سے سبھی احباب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور درود و سلام کا نذرانہ پڑھیں۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ ایک رب کے حضور جھکنے والی ہر جبی کو السلام علیکم۔ اس مولا کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں، تجھی سے ابتدا ہر چیز کی ہے، منتہا تو ہے۔ تجھی سے ابتدا ہر چیز کی ہے، منتہا تو ہے۔ ازل سے ابد بے ابتدا انتہا تو ہے۔ تو ہی اول، تو ہی آخر، تو ہی ظاہر، تو ہی باطن، تجھی کو حمد زیبا ہے، ہم سب کا خدا تو ہے۔ تجھی کو حمد زیبا ہے، ہم سب کا خدا تو ہے۔ بقا تجھ کو، فنا مجھ کو، ثنا تیری، زباں میری، میں فانی بے بقا ہوں، ذات باقی لا فنا تو ہے۔ میں فانی بے بقا ہوں، ذات باقی لا فنا تو ہے۔ تو واجب ہے، تیری تعریف ممکن سے ہے ناممکن۔ تو ہی رب العلا ہے، عقل سے ماورا تو ہے۔ مجھے حیرت ہے کس طرح تیرا انکار کرتے ہیں، جدھر دیکھوں جہاں دیکھوں وہیں جلوہ نما تو ہے۔ محبت سے ایک دفعہ کہہ دیں ذرا سبحان اللہ۔ مجھے حیرت ہے کس طرح تیرا انکار کرتے ہیں، جدھر دیکھوں جہاں دیکھوں وہیں جلوہ نما تو ہے۔ تیری توحید کی صورت خدایا نور آنکھوں میں، میرے اس شیشہ دل میں فقط جلوہ نما تو ہے۔ مجھے اوروں سے کیا مطلب، تجھی سے واسطہ مجھ کو، نسیم زار کے غم کی دوا مدعا تو ہے۔ اور خدایا تیرا نور چمکتا ہے تاروں میں، میں نے دیکھا ہے۔
خدایا تیرا نور چمکتا ہے تاروں میں، میں نے دیکھا ہے خدایا تیری مہک پھیلی ہے گلزاروں میں، میں نے دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے نام رٹتا ہے تیرا باغ میں پتا پتا، سنگریزے تیرا دم بھرتے ہیں کوثاروں میں، میں نے دیکھا ہے دودھ پیتے ہوئے بچے بھی نہیں ہیں خاموش، تیری معصوم ثنا خوانی ہے گہواروں میں نے دیکھا ہے لال مسجد میں مجاہد کے جھلک ہے تیری اور چمک تیری ہے چلتی ہوئی تلواروں میں نے دیکھا ہے لال مسجد میں مجاہد کے جھلک ہے تیری اور چمک تیری ہے چلتی ہوئی تلواروں میں نے دیکھا ہے اے مولا میں نے تجھے دیکھا ہے قرآن کے پاروں میں آقا کے اشاروں میں۔ اگر تو جی چاہ رہا ہے کچھ سننے کا پھر تو مجھے بھی کچھ سنا دو۔ اے خدایا میں نے تجھے دیکھا ہے قرآن کے پاروں میں آقا کے اشاروں میں معصوم پیاروں میں ایمان کے سواروں میں، اے مولا میں نے تجھے دیکھا ہے صدیق کی شفقت میں، فاروق کی ہیبت میں، عثمان کی عفت میں، حیدر کی شجاعت میں، مالک کی روایت میں، احمد کی درایت میں، سفیان کی ثقافت میں، نعمان کی فقاہت میں، اے مولا میں نے تجھے دیکھا ہے برکھا کی پواروں میں، ساون کی بہاروں میں، پودوں کی قطاروں میں، کوئل کی پکاروں میں۔ اے مولا میں نے تجھے دیکھا ہے برکھا کی پواروں میں، ساون کی بہاروں میں، پودوں کی قطاروں میں، کوئل کی پکاروں میں، ہر برگ گلستہ میں، ہر روح درخشاں میں، اے مولا میں نے تجھے دیکھا ہے سرشار دماغوں میں، ہر قلب کے داغوں میں، انگور کے باغوں میں، اے مولا میں نے تجھے دیکھا ہے ہر لحن حجازی میں، ہر نقش مجازی میں، ہر حسن ترازی میں، اے مولا میں نے تجھے دیکھا ہے گنبد میں میناروں میں، کوثار میں غاروں۔ تو کیوں نہ کہوں سب سے بڑھ کر مجھے جس سے ہے محبت تو ہے، سب سے بڑھ کر، سب سے بڑھ کر، سب سے بڑھ کر قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتا تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولی، سب سے بڑھ کر مجھے جس سے ہے محبت تو ہے، میری توحید پرستی کی حقیقت تو ہے، میرا خالق، میرا مالک، میرا معبود ہے تو، میرا ایمان، میرا دین، میری شریعت تو ہے، میں کسی اور کو مشکل میں پکاروں کیوں کر جب رگے جاں سے بھی نزدیک ودیت تو ہے، میں کسی اور کو مشکل میں پکاروں کیوں کر جب رگے جاں سے بھی نزدیک ودیت تو ہے، تو ہی مطلوب ہے، تو ہی مقصود ہے، میری چاہت، میری راحت، میری قوت تو ہے، تیرے پاک نام پہ اے خدا میرا تن فدا، میرا من فدا، میری روح میری جاں فدا، میرا باپ میری ماں فدا، تیری بندگی میری آرزو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ۔ مولا تیرے در پہ لاکھوں بادشاہ، تیرے در پہ لاکھوں اغنیاء، گو گڑ گڑاتے رہے صدا، تیرا بھید پھر بھی نہ کھل سکا، تو ہی جانتا ہے کیا ہے تو، اللہ جل جلالہ۔ مولا تو جلال ہے، تو کمال ہے، لازوال ہے، نہیں تیرا اہل و عیال ہے، نہیں تیری کوئی مثال ہے، تو ہے آپ اپنی مثال تو، اللہ جل جلالہ۔ میری آن تو، میری شان تو، میری جان تو، ایمان تو، میرے بال وہم و گمان تو، میری خاموشی اعلان تو، میرا میں بھی تو، میرا تو بھی تو، میرا میں بھی تو، میرا تو بھی تو، مولا کبھی نیکیوں کی ہوا میں تو، کبھی رحمتوں کی فضا میں تو، کبھی باز آ کی ندا میں تو، کبھی بے بسوں کی دعا میں تو، کبھی بے کسوں کی صدا میں تو، کبھی اغنیاء کے غنا میں تو، کبھی اسخیاء کی سخا میں تو، کبھی با وفا کی وفا میں تو، کبھی با حیا کی حیا میں تو، شہداء کے رنگے حنا میں تو،
مولا تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو نعیم ہے، تو عظیم ہے، تو سمیع ہے، تو بصیر ہے، تو علیم ہے، تو حلیم ہے، مولا تو حنان ہے، تو منان ہے، تیری سب سے اونچی شان ہے، کل من علیہا فان ہے، وَيَبْقَى رب الرحمن ہے، رہ جائے گا ایک تو ہی تو اللہ جل جلالہ، اللہ جل جل. اور بڑی محبت سے سماعت کرنا. مولا تو عجیب ہے، تو منیب ہے، تو حسیب ہے، تو رقیب ہے، تیرے بعد تیرا حبیب ہے، تیرے بعد تیرا حبیب ہے، جو خطیب ہے، جو طبیب ہے، مولا تیری بندگی میری آرزو اللہ جل جلالہ. آج 22ویں جمادی الثانی 14 مئی 2012 الحرم میرج ہال فیصل آباد میں امیر المومنین، امام المتقین، قاتل المشرقین، صاحب غار و مزار، خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی یاد میں سیمینار منعقد کیا گیا. مجھ سے پہلے بھی جناب صاحبزادہ محمد امجد صاحب بڑے خوبصورت انداز میں آپ حضرات سے گفتگو فرما رہے تھے. پروگرام مختصر رکھا گیا ہے، ایک اچھا ہے، جلدی جلدی آپ فارغ ہو جائیں گے اور جہاں جہاں آپ کو پہنچنا ہے وہاں آپ فریش حالت میں چلے جائیں گے. میرے میزبان محترم برادرم مولانا حکیم حبیب اللہ فاروقی صاحب، جناب پیر منیر احمد بخاری صاحب، حافظ محمد زکریا صاحب، اور الحرم میرج ہال سے جناب عمران شاہ صاحب، زبیر شاہ صاحب، شہزاد شاہ صاحب، انہوں نے بڑی محبت سے پروگرام سجایا. اللہ ہر ایک کی ہر کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اب یوم صدیق اکبر ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ صرف اسی موضوع پر بات ہو، لیکن میرے دوست میرے بھی ہیں مہرباں کیسے انہوں نے کچھ تھوڑا سا مجھے یہ کہا ہے کہ سیرت النبی کے حوالے سے بات کرنا ہے، تو وہ پھر بات کئی موضوعات کے گرد گھوم جاتی ہے، مشکل بن جاتی ہے. میں بہرحال ان کی خواہشات کا بھی احترام کرتے ہوئے کچھ تھوڑا بہت، اگر آپ حضرات بیدار رہے تو میں بھی بیداری سے کچھ کہہ سکوں گا، اگر آپ سو گئے تو میں آپ کے سونے سے پہلے سو جاؤں. اسٹیج پر جید علماء کرام بھی تشریف فرما ہیں، جن میں میرے بڑے ہی محترم محسن شفیق فخر السادات پیر طریقت حضرت مولانا صاحبزادہ پیر سید عبدالشکور شاہ صاحب دامت فیوزہم وہ تشریف رکھتے ہیں، بھائی نعیم ضیاء صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور کافی سارے علماء بیٹھے ہیں. میں بہرحال ایک چھوٹا سا کلام کا سہارا لے کر، کلام کا وہ سہارا میں ایسا لینے چلا ہوں کہ ہے سیرت النبی کے حوالے سے، عشق مصطفیٰ کے حوالے سے ہے، لیکن مقطع کو میں جوڑوں گا شان صدیق سے. آپ بہرحال کوشش یہ کیجئے گا کہ مسکرا کے میرا ساتھ دیتے رہیں گے جی. کچھ افراد تو بلکہ اکثر چہرے ایسے نظر آ رہے ہیں جو میرے مزاج سے واقف ہیں، سنتے رہتے ہیں، کچھ نئے بھی بیٹھے ہیں. بہرحال جو نئے بیٹھے ہیں انہوں نے یقیناً براہ راست تو نہیں لیکن CDs وغیرہ میں سنا ہوگا، مزاج سے واقف تو وہ بھی ہوں گے. میں ایک چھوٹے سے کلام کا سہارا لے رہا ہوں اور اسی سے پھر بات آگے لیے چلوں گا کہ کاش میرے ہاتھ میں کاسا میرے جسم پہ جبہ ہوتا. کاش آقا جی چاہتا ہے، کاش یا رسول اللہ، کاش میرے ہاتھ میں کاسا میرے جسم پہ جبہ ہوتا، یوں آپ کے سامنے آتا تو میں کیسا ہوتا. کاش میرے ہاتھ میں کاسا میرے جسم پہ جبہ ہوتا، یوں آپ کے سامنے آتا تو میں کیسا ہوتا. اپنی آنکھوں کو نمائش کے لیے رکھ دیتا. ہائے اپنی آنکھوں کو نمائش کے لیے کیا چیز رکھی جاتی ہے جو بڑی نایاب ہو، بڑی قیمتی ہو، اس کا بڑا کردار ہو، اسے نمائش کے لیے رکھ کے کہا جاتا ہے لوگو آؤ اسے دیکھو. کچھ ہلکا بات سنو، تائید کرو تو کھل کر، تردید کرو تو. ہمارے مذہب میں تکیہ حرام ہے.
ہمارے مذہب میں منافقت حرام ہے، تائید کرو تو کھل کر کرو، تردید کرو تو وہ بھی۔ نمائش کے لیے کیا چیز رکھی جاتی ہے؟ جو بڑی نایاب ہو، بڑی قیمتی ہو، اس کا بڑا کردار ہو، اسے رکھ کے کہا جاتا ہے لوگوں آؤ محبت سے اسے دیکھو، بڑی قیمتی ہے، اس کا بڑا کردار ہے۔ سماعت کیجئے گا، میرے ہاتھ میں کاسا، میرے جسم پہ جبہ ہوتا، آقا یوں آپ کے سامنے آتا تو میں کیسا ہوتا، اپنی آنکھوں کو نمائش کے لیے رکھ دیتا، ان آنکھوں نے جو سرکار کو دیکھا ہوتا، اپنی آنکھوں کو نمائش کے لیے رکھ دیتا، ان آنکھوں نے جو سرکار کو دیکھا ہوتا، اور میرے ہونٹوں پہ ستارے سے چمکتے رہتے، میں نے سرکار کے قدموں کو جو چوما ہوتا، میرے ہونٹوں پہ ستارے سے چمکتے رہتے، میں نے سرکار کے قدموں کو جو چوما ہوتا، اور اگر یہ نہ ہوتا تو کاش کسی پتھر سے جڑا میں ایک ذرہ ہوتا، پھر میرے لب پہ میرے یار کا تلوہ ہوتا، پھر میرے لب پہ میرے یار کا تلوہ ہوتا، لوگ آتے میری قسمت کی زیارت کرنے، آقا لوگ آتے میری قسمت کی زیارت کرنے، میرے ماتھے پہ تیرے پاؤں کا نقشہ ہوتا۔ آج اس پتھر کی زیارت کی جاتی ہے نا جس پتھر پہ حضرت ابراہیم کے قدم لگے، کاش کسی پتھر سے جڑا میں ایک ذرہ ہوتا، پھر میرے لب پہ میرے یار کا تلوہ ہوتا، لوگ آتے میری قسمت کی زیارت کرنے، میرے ماتھے پہ تیرے پاؤں کا نقشہ ہوتا، اور آقا میرا سینہ تیرے نالین سے پیوست رہے، میری قسمت میں انعام یہ لکھا ہوتا۔ اور مقطع ہے، علماء کی توجہ چاہتے ہوئے آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، میرا سینہ تیرے نالین سے پیوست رہے، میری قسمت میں انعام یہ لکھا ہوتا، آقا میری سسکی میرا رونا میرے آقا سنتے، میری سسکی میرا رونا میرے آقا سنتے، میں متی کاش محبت میں حنانا ہوتا، میری سسکی میرا رونا میرے آقا سنتے، میں متی کاش محبت میں حنانا، وہ استن حنانا کھجور کا سوکھا ہوا تنا جس پہ ٹیک لگا کے آقا خطبہ دیتے۔ ایک دن صحابہ اکرام ممبر بنا کے لے آئے، آقا نے اسے چھوڑا، ممبر پہ آ کے بیٹھ گئے، اس سے رونے کی آواز آئی، صحابہ کہتے ہیں آقا ممبر سے نیچے اترے اور اسے جا کے یوں دلاسا دیا جیسے ممتا دلاسا دیتی۔ وہ کھجور کا تنا چپ ہو گیا، لیکن میں نے اپنے تصور میں اس تنے سے پوچھا کھجور کے سوکھے ہوئے تنے، توجہ ہے، کھجور کے سوکھے ہوئے تنے تو کیوں رویا؟ وہ تنا مجھے جواب دیتا ہے میں کھجور کا حصہ تھا، میرے اوپر خزاں آئی میں نہیں رویا، مجھے کاٹ دیا گیا میں نہیں رویا، میرے اوپر آندیاں آئیں میں نہیں رویا، میرے اوپر طوفان گزرے میں نہیں رویا، میرے اوپر شدت کی دھوپ آئی میں نہیں رویا، مجھے دھکے بھی لگتے رہے میں نہیں رویا، مجھے ٹھوکریں بھی لگتی رہیں میں نہیں رویا، میری قسمت جاگی۔ آقا ٹیک لگا کے خطبہ دیتے، آقا کا پسینہ آتا، میں پسینہ چوستا رہا، اب مجھے سوکھا ہوا نہ کہنا، میں تصور میں اس سے باتیں کر رہا ہوں نا، وہ کہتا ہے اب مجھے سوکھا ہوا، اب میں آقا کا پسینہ چوستا رہا، میں پہلے سارے غم بھول گیا، آج آقا کی جدائی برداشت نہ کر سکا، آقا کی جدائی میں رویا، آقا کی تڑپ میں رویا، آقا کی محبت میں رویا۔ لوگوں، حضرت عمر فاروق کے دور میں اس تنے کی تدفین ہوئی، اسے باقاعدہ ادب کے ساتھ دفن کیا گیا، لیکن میں اپنے ذوق میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اس کی تدفین کی باری آئی، تڑپ میں رویا کھجور کا تنا، جدائی میں رویا کھجور کا تنا، محبت میں رویا کھجور کا تنا، تو دفن ہونے کے لیے جگہ وہ ملی جس کے بارے میں آقا نے کہا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جگہ آقا کے قدموں میں ملی، اس تنے کو جگہ آقا کے قدموں میں ملی، آقا کی جدائی میں رویا۔ ایک دن آقا خطبہ دے رہے ہیں، آقا نے خطبے میں اپنی جدائی کی بات کی، میں دنیا سے چلا جاؤں گا، مسجد کے ایک کونے سے رونے کی آواز آئی، کہا دیکھو تو کون رو رہا ہے، بتایا گیا مزاج شناس نبوت صدیق رو رہا ہے۔ وہ کھجور کا تنا جدائی میں روئے، کھجور کا تنا تڑپ میں روئے، کھجور کا تنا محبت میں روئے، جگہ قدموں میں ملے، یہ تو صدیق ہے، یہ تو صدیق رویا،
یہ تو عائشہ کا بابا رویا، یہ تو وہ رویا جو پہلا مسلم ہے۔ نہیں محبت، میں گفتگو کی جانب آنا چاہتا ہوں، اجازت دے دو آنے کی۔ جناب صاحبزادہ محمد امجد صاحب محبت کا اظہار کرتے ہوئے دوبارہ سٹیج پہ تشریف لے آئے جناب حافظ زکریا بیگ صاحب کے ہمراہ، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی محبت کا اظہار شامل رکھیں تاکہ میں گفتگو جاری رکھ سکوں۔ ٹھیک ہے حضرت؟ وہ پہلا صحابی صدیق، پہلا صحابی صدیق، پہلا مسلم صدیق، پہلا مومن کون؟ صدیق۔ لوگوں کون؟ ابو بکر، امان محمد ابو بکر، امین محمد ابو بکر، یمین محمد ابو بکر، معین محمد ابو بکر۔ سارے محبت سے بولیں گے تو بات آگے لیے چلوں گا۔ کون ابو بکر؟ امان محمد، امین محمد، معین محمد، یمین محمد، یسار محمد، وزیر محمد، مشیر محمد، سپردار مہر نگین محمد، ابو بکر صدیق دین محمد۔ کون ابو بکر؟ کون ابو بکر؟ حضرت بیٹھ جائیں، میں ڈسٹرب ہو جاؤں گا۔ کون ابو بکر؟ تمام صحابہ کی صحابیت رسول اللہ کی زبان سے، تمام صحابہ رسول اللہ نے کہا عمر میرا صحابی، عثمان میرا صحابی، علی میرا صحابی، طلحہ میرا صحابی، زبیر میرا صحابی، ابو ہریرہ میرا صحابی، معاویہ میرا صحابی، حسن میرا صحابی۔ ابو بکر کی صحابیت قرآن کی زبان سے، قرآن نے کہا اذ یقول لصاحبہ ہی، تمام کی صحابیت رسول اللہ کی زبان سے، ابو بکر کی صحابیت قرآن کی زبان سے۔ کون ابو بکر؟ انبیاء میں یہ مقام حضرت یوسف کو ملا، 4 پشتوں میں نبی۔ حضرت یوسف 4 پشتوں میں نبی، خود نبی، باپ یعقوب نبی، دادا اسحاق نبی، پردادا ابراہیم نبی۔ تمام صحابہ میں یہ مقام ابو بکر کو ملا، 4 پشتوں میں صحابی، خود صحابی، باپ صحابی، بیٹا صحابی، پوتا صحابی۔ تمام صحابہ میں یہ مقام ابو بکر کو ملا، 4 پشتوں میں صحابی۔ کیا دو سبحان۔ اور اگلی بات سنو، اس وقت سیدنا صدیق اکبر سیمینار ہو رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد آپ کہیں گے ہو چکا ہے، تھوڑی دیر کے بعد یہی ہوگی نا کہ یہ ہو گیا، ہو چکا ہے، ہو گیا ہے۔ کل کو جسے اعتراض ہے نا اس سیمینار پر، وہ یہ تو کہہ سکتا ہے کیوں ہوا، یہ نہیں کہہ سکتا نہیں ہوا۔ جسے تکلیف ہے نا وہ اشک بہائے، روئے، ماتم کرے، کیوں ہوا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ہوا، کیونکہ ہو گیا، ہو گیا، سیمینار ہو گیا۔ صاحبزادہ صاحب نے بیان کر لیا، یہ سجانے والوں نے، پیر منیر بخاری صاحب نے، زکریا بیگ صاحب نے، حبیب اللہ فاروقی صاحب نے، یہ سارے الحرم میرج ہار والوں نے سجا دیا، پروگرام ہو گیا۔ میں بھی آ گیا، میں نے بات کر دی، آپ بھی آ گئے، تشریف لے آئے، نشستوں پہ بیٹھے، محبت سے سماعت کیا، ہو گیا۔ کوئی انکار نہیں کر سکتا، یہ تو کہہ سکتا ہے کیوں ہوا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ہوا۔ ابو بکر پہلا خلیفہ بنا جسے اعتراض ہے، اشک بہائے، روئے، ماتم کرے، پیٹے، خاک اڑائے، ہائے ہائے کرے، یہ تو کہہ سکتا ہے ابو بکر پہلا خلیفہ کیوں بنا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں بنا، کیونکہ ابو بکر کی خلافت اول کو ساری دنیا دیکھ چکی۔ محبت سے میرے ساتھ چلتے رہو۔ ساری دنیا، سورج دیکھ چکا، چاند دیکھ چکا، ستارے دیکھ چکے، صحابہ گواہ بن گئے، عمر نے مان لیا، عثمان نے مان لیا، علی نے مان لیا، معاویہ نے مان لیا، ابو ہریرہ نے مان لیا، عباس نے، ساری دنیا دیکھ چکی کہ بن چکا۔ ابو بکر بن گیا، خلیفہ اول ابو بکر، سارے بولو نا، خلیفہ اول ابو بکر بن گیا۔ ایک کہنے والے نے کہا علی کو بننا چاہیے تھا۔ محبت سے سماعت کرنا، میں نظریاتی آدمی ہوں، رگوں میں خالص دیوبندی خون دوڑتا ہے۔ ایک کہنے والے نے کہا علی کو ہونا چاہیے تھا۔ میں نے کہا کیسے، کیوں؟ کہتے ہیں علی داماد ہے، علی
داماد ہے. میں نے کہا اگر داماد ہونے کی وجہ سے خلافت اول ملتی ہے، علی کے گھر نبی کی ایک بیٹی ہے، عثمان کے گھر 2 بیٹیاں، پھر تو حق زیادہ عثمان کا ہے. کہتا نہیں چچا زاد ہے. کیا کہتا ہے؟ چچا زاد ہے. میں نے کہا اگر چچا زاد ہونے کی وجہ سے خلافت اول ملتی ہے، علی چچا زاد ہے، عباس ڈائریکٹ چچا ہے. عباس چچا ہے اور مسلم ہے، صحابی ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ بات نہ چچا زاد ہونے کی ہے، بات نہ داماد ہونے کی ہے، بات نہ سسر ہونے کی ہے، بات کیا ہے؟ بس بات ذرا مشکل ہو جائے گی، شعر تھوڑے سے کم میں پڑھوں گا، بات تھوڑی زیادہ کروں گا اجازت ہو تو. علماء بیٹھے ہیں، میں ایک بات کرنے چلا ہوں. بات ہے کیا جس کی وجہ سے ابو بکر کے بارے میں آقا نے کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. بات ہے، بات نہ بھائی ہونے کی ہے، نہ چچا زاد ہونے کی ہے، نہ داماد کی ہے، نہ سسر کی ہے. علماء کی موجودگی میں کہنے چلا ہوں امامت کے لیے کچھ شرائط ہیں. میں نے آپ کی جانب اب دیکھا، امامت کے لیے کچھ شرائط ہیں. علماء سے پوچھ لی گیا. پہلی شرط مثال کے طور پر اگر 10 آدمی مسجد میں موجود ہوں تو ان میں سے جو عالم ہے وہ نماز پڑھائے. ان میں سے جو عالم ہے، اگر علم میں سب برابر ہیں تو ان میں سے جو اچھا قاری ہے وہ آگے ہو. اگر قاری بھی سب برابر ہیں، عالم بھی سبھی ہیں، قاری بھی سبھی ہیں، تو اب ان میں سے جو متقی ہے وہ آگے ہو. اگر عالم بھی ہیں، سبھی قاری بھی ہیں، سبھی تقوی والے بھی ہیں، تو اب ان میں سے جس کی عمر زیادہ ہے وہ آگے ہو. اگر عمر میں بھی سب برابر ہیں تو ان میں سے جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے وہ آگے ہو. آقا نے کیوں کہا امروا ابا بکر فلیصلی بالناس؟ اور لوگوں میں آپ کی باتیں کر رہا ہوں، محبت سے بولتے رہو نا. آقا نے کیوں کہا امروا ابا بکر فلیصلی بالناس؟ سب سے پہلی بات علم میں زیادہ ہو. آقا نے یہ تو کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، علی علم کا دروازہ ہے. وہ جو علم کا دروازہ ہے وہ خود بول کے کہہ رہا ہے مجھے یہ علم ابو بکر نے سکھایا کہ نبی کی وراثت نہیں ہوتی. وہ جو علم کا دروازہ ہے وہ خود بول کے کہہ رہا ہے مجھے یہ علم ابو بکر نے سکھایا. نبی جس جگہ دفن ہو، جس جگہ فوت ہو اسی جگہ دفن ہوتا ہے. وہ جو علم کا دروازہ ہے وہ بول کے کہہ رہا ہے مجھے یہ علم ابو بکر نے سکھایا. نبی جن کپڑوں میں فوت ہو انہی کپڑوں میں دفن کیا جاتا ہے. علم میں ابو بکر زیادہ. دوسری میں نے شرط بتائی قاری، جسے سب جو اچھی قرات کرتا ہے وہ آگے مصلی پہ آئے. جب قرآن مجید نازل ہو گیا ابو جہل کو پریشانی لگ گئی. ابو بکر دکان پہ بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے، لوگوں کو گھیر کے آقا کے قدموں میں لے جاتا. پہلے دن تلاوت کی عبد الرحمن ابن عوف کو لے گیا. پہلے دن تلاوت کی ابو عبیدہ کو لے کے صحابی بنا دیا. انہوں نے کہا آقا کو تو بعد میں مکہ سے نکالنا، پہلے ابو بکر کو نکالو، یہ قرآن پڑھ پڑھ کے لوگوں کو صحابی بنا رہا ہے. تیسری وجہ متقی ہو. ابو بکر نے زمانہ جاہلیت میں بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگائی. متقی اتنا ہے. محبت سے بولتے، میں تفصیلات والا بندہ نہیں ہوں، بس صرف 2 لفظوں میں بات ختم کرنے کا عادی ہوں. متقی اتنا ہے ابو بکر. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ابو بکر کی شان میں نازل ہوئی. سورہ واللیل ابو بکر کی شان میں نازل ہوئی. متقی اتنا ہے. اگلی وجہ عمر. اگلی وجہ کیا؟ عمر میں زیادہ ہو. جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے حضرت علی کی عمر تھی 28 سال. حضرت علی کی عمر 28 سال. اگر آقا علی کو مصلی پہ کھڑا کر دیتے ہم تو مان لیتے مسلمان جو ہوئے. اس کی طرح تھوڑے ہیں. بولو نا. اگر آقا جسے بھی کھڑا کر دیتے ہم تو مان لیتے مومن جو ہوئے.
مسلمان جو ہوئے، سنی جو ہوئے، 28 سال عمر علی کی، اگر آقا اسے کھڑا کر دیتے، حضرت علی کو کھڑا کر دیتے، ہم مان لیتے، لیکن کافر کہتے اللہ نبی کو آزمائے 40 سال، اللہ نبی کو تو آزمائے 40 سال، اس نبی کا جانشین بنے 28 سال والا، نبی تو محنت کرے 40 سال، نبی تو ریاضت کرے 40 سال، نبی تو عبادت کرے 40 سال، نبی تو غار حرا میں بیٹھے 40 سال تک، اس نبی کے خلافت کے لیے، اس نبی کی جانشینی کے لیے علی 28 سال والا اتنا باکمال ہو گیا کہ نبی سے بڑھ گیا۔ اللہ نے ترتیب یوں رکھی، 40 سال کے بعد نبوت ملی، خلافت ابو بکر کو ملی، عمر 40 سال سے زیادہ، خلافت عمر کو ملی، عمر 40 سال سے زیادہ، خلافت عثمان کو ملی، عمر 40 سال سے زیادہ، اب جو خلافت علی کو ملی عمر 40 سال سے زیادہ۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں آپ کو؟ آ رہی ہیں سمجھ آ رہی؟ اگلی وجہ کیا ہے؟ حسن۔ اگلی وجہ حسن، بولتے نہیں۔ اگلی وجہ کیا؟ میں آپ کی فرمائشوں کی جانب بھی آؤں گا اگر ہمت رہی تو۔ اگلی وجہ حسن، اگر عمر میں بھی سب برابر، تقوی میں بھی سب برابر، علم میں بھی سب برابر، قاری ہونے میں بھی سب برابر، تو اب دیکھو کہ حسین کون ہے، اور ابو بکر ایسا حسین ہے، ابو بکر ایسا ہنسی ہے، ایسا ہنسی ہے، جب غار سور سے نکلے، ام معبد کی جھونکڑی پہ پہنچے، وہاں سے نکل کر قبا کے مقام پہ پہنچے، لوگ آتے پہلے ابو بکر کو ملتے پھر حضور کو ملتے۔ علماء بیٹھے ہیں، بخاری سے پڑھ رہا ہوں، پہلے لوگ آتے پہلے ابو بکر کو ملتے پھر بھول گئے ان میں سے نبی کون ہے، بھول گئے۔ نبوت کا ایسا عکس پڑا صدیق کے چہرے پر، نبوت کا ایسا کیوں پڑا؟ جب سانپ نے ڈنگ لگایا تھا نا تو وہ ڈنگ ایڑی سے چلا، ڈنگ ایڑی سے رکا نہیں، پنڈلی میں آیا، پنڈلی سے چلا، ران میں آیا، ران سے چلا، سینے میں آیا، سینے سے چلا، چہرے میں آیا، چہرے سے چلا، آنکھ میں آیا، جب آنکھ سے آیا تو آنکھ سے قطرے نکلے، چہرے نبوت پہ گرے، آقا اٹھے، تفصیلات والا بندہ نہیں، توجہ، آقا اٹھے، اپنا لعاب دہن صدیق کی ایڑی پہ لگایا، یہ لعاب دہن تریاک تھا اس زہر کا، اس نے وہاں جانا تھا جہاں جہاں زہر گیا، وہ زہر آنکھ تک گیا، یہ آقا کا لعاب تریاک تھا، اس نے بھی وہاں جانا تھا جہاں جہاں زہر گیا۔ آقا کا لعاب دہن نبوت کی زبان سے نکلا ہوا پانی ایڑی سے چلا، پنڈلی میں آیا، پنڈلی سے چلا، ران میں آیا، ران سے چلا، سینے میں آیا، سینے سے چلا، چہرے میں آیا، چہرے سے چلا، آنکھ میں آیا، آنکھ چمک اٹھی، آنکھ نبوت کے پانی سے روشن ہو گئی، چہرہ نبوت کے پانی سے روشن ہو گیا، لوگ بھول گئے اسے ملنا ہے یا اسے مل۔ خلافت کی اصل وجہ چچا زاد ہونا نہیں، بولو 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 بولو، خلافت کی اصل وجہ چچا ہونا نہیں، داماد ہونا نہیں۔ اور سنو ابو بکر، ہائے 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 ہائے، میموری کارڈ فل ہو گیا تو چھوڑ دیتا ہوں، بلوٹوتھ آن ہے، بلوٹوتھ آن ہے، توجہ رکھیے گا۔ ابو بکر، کیا؟ ابو بکر، بکر، یہ جو لفظ بکر ہے، با کاف را، با کاف، یہ عربی میں جہاں آ جائے مانا پہلا، بولو بولو بولو، عربی میں جہاں آ جائے مانا پہلا، مانا آغاز، مانا ابتدا، مانا اولیت، مانا شروع۔ جیسے آقا کا نام ہے محمد صلی اللہ ہو، کیا مانا؟ تعریفوں والا، کیا مانا؟ کیا مانا؟ سارے بولو کیا مانا؟ اللہ اس کرسی سے اٹھا کر آپ کو اچھی کرسی دے دے گا، کیا مانا؟ کیا مانا؟ تعریفوں والا، تعریفوں والا۔ اب دشمن بھی کہتا ہے محمد، تعریفوں والا،
کیا کہتا ہے؟ تعریفوں والا، تعریفوں والا محمد، تعریفوں والا. کسے کہتے ہیں محمد؟ جس کے اٹھنے کی تعریف، بیٹھنے کی تعریف، سونے کی تعریف، جاگنے کی تعریف، اوڑھنے کی تعریف، پینے کی تعریف، کھانے کی تعریف، آنے کی تعریف، جانے کی تعریف، ہجرت کی تعریف، معراج کی تعریف، سواری کی تعریف، مزاج کی تعریف، ازواج کی تعریف، اصحاب کی تعریف، براق کی تعریف، جس کے ایک ایک عمل کی تعریف، ناک کی تعریف، کان کی تعریف، حسن کی تعریف، چہرے کی تعریف، زلف کی تعریف. کہتے ہیں محمد. یہودی کہے میں تعریف نہیں کرتا. کس کی؟ محمد کی. پتنی میں ایڈریس دو، گھر آ کے سمجھاؤں. یہودی کہے میں تعریف نہیں کرتا. کس کی؟ خود تو کہہ رہا ہے تعریفوں والا، کہہ تو رہا ہے تعریفوں والا. عیسائی کہے میں تعریف نہیں کرتا، مجوسی کہے میں تعریف نہیں کرتا، ہندو کہے میں تعریف نہیں. کس کی نہیں کرتا؟ کہتے ہیں محمد کی. تعریفوں والے کی تعریف نہیں کرتا. علاج کرا اپنے دماغ کا. چپ رہو گے میں مائک اسی لمحے چھوڑ دوں گا. میں لفظ ضائع کرانے کا عادی نہیں ہوں. محمد، محمد تعریفوں والا. تو کس کی تعریف نہیں کرتا؟ کہتے ہیں محمد کی. ہے تعریفوں والا. ابو بکر پہلا، بکر پہلا. تو کسے نہیں مانتا؟ کہتا ہے ابو بکر کو. کیا نہیں مانتا؟ پہلا. کسے؟ پہلے کو. کہتا ہے میں نہیں مانتا. کسے؟ ابو بکر کو. کیا نہیں مانتا؟ کہتا ہے پہلا نہیں مانتا. کسے؟ پہلے کو. میں نے کہا علاج کرا پھر اپنے دماغ کا. یہ تو پہلا ہے. واپس سے بولو نا. یہ تو آپ نے سن رکھا ہے. علی نے پہلے کلمہ پڑھا، زید نے پہلے کلمہ پڑھا، ختیجہ نے پہلے کلمہ پڑھا، ابو بکر نے پہلے کلمہ پڑھا. میں نے کہا تقسیم کر سکتے ہو کہ غلاموں میں زید نے پڑھا، عورتوں میں ختیجہ نے پڑھا، بچوں میں علی نے پڑھا، مردوں میں ابو بکر نے پڑھا. میں نے کہا یوں تقسیم کر لو. تول نہیں سکتے ہو. نہیں سمجھے؟ نہیں تول. زید غلام ہے. غلام آقا کی مانے. کمال کیا ہے؟ علی بھائی ہے. چھوٹے بھائی نے بڑے کی مانی. کمال کیا ہے؟ ختیجہ بیوی ہے. بیوی شور کی نہیں مانے گی. کس کی مانے گی؟ کمال کیا ہے؟ کمال تو اس کا ہے. نہ بھائی ہے، نہ چچا ہے، نہ چچا زاد ہے، نہ نوکر ہے، نہ غلام ہے، نہ کوئی اور مجبوری ہے. عرب کا تاجر ہے. کلمہ سنتا ہے، پڑھ کے محمد کے قدموں میں آ جاتا. توجہ ہو تو اگلی بات کروں. میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں. ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور گھر میں نہیں، فیصل آباد کے سٹیج پہ کھڑے ہو کے بات کر رہا ہوں. جب آقا نے کہا نا علی کو، علی کلمہ پڑھ. ہے بچہ، ہے اس کے گھر جو کہہ رہا ہے. آقا پرورش کر رہے ہیں. ہے اس کے گھر جس نے کہا کلمہ پڑھ. تو علی نے کہا میری کتابوں پہ یقین نہ ہو تو وہ اپنی کتابیں اٹھا لے. علی نے کہا بھائی جان میں پہلے ابا سے پوچھ لوں. پہلے ابو طالب سے پوچھنے گئے. ابو طالب نے کہا بیٹا نہ تجھے کہتا ہوں پڑھ، نہ یہ کہتا ہوں نہ پڑھ، جیسے تیری مرضی، جیسے تیری مرضی. اور ابو طالب نے کیا پرورش کرنی تھی آقا کی؟ ابو طالب نے کیا پرورش کرنی تھی آقا کی؟ ابو طالب کے بچے زیادہ تھے، خود غریب تھے. علی کو بھیجا آقا کے گھر پرورش کے لیے. عقیل کو بھیجا عباس کے گھر پرورش کے لیے. جعفر کو بھیجا نوفل کے گھر پرورش کے لیے. طالب بچپن میں ہی فوت ہو گیا تھا اور وہ بھی جب تک زندہ رہا ایک بھائی کے گھر پرورش پاتا رہا. توجہ ہے دوستو. بہرحال میں ابو بکر کی بات کر رہا تھا. ابو بکر پہلا جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا ابو بکر. جب سب سے پہلا صحابی کہلایا ابو بکر. جس نے سب سے پہلے مومن ہونے کا اعزاز پایا. بولتے رہو گے تو بات بنے گی.
ابو بکر جو ہجرت میں سب سے پہلے ساتھ چلا ابو بکر ہے، جس نے سب سے پہلے اسلام کی تاریخ میں کعبے میں خطبہ دیا ابو بکر ہے، جس نے 40,000 دینار آقا کے قدموں پہ سب سے پہلے رکھے ابو بکر ہے، جس نے بلال کو آزاد کرایا ابو بکر ہے، جس نے عامر بن مغیرہ کو آزاد کرایا ابو بکر ہے، نبوت چل کے جس کے دروازے پہ گئی ہے ابو بکر ہے، آقا کو جس نے اپنے کندھے پہ اٹھایا ہے ابو بکر ہے، جو غار میں سب سے پہلے داخل ہوا ہے ابو بکر ہے، جو غار میں سب سے پہلے باہر آیا ہے ابو بکر ہے، جسے قرآن نے شانی اسنین کہا ہے ابو بکر ہے، جسے قرآن نے والذی جاء بالصدق کہا ہے ابو بکر ہے، جسے قرآن نے اذ یقول لصاحبہ کہا ہے ابو بکر ہے، جسے قرآن نے والذی جاء بالصدق کہا ہے ابو بکر ہے، جسے قرآن نے اولئک المتقون کہا ہے ابو بکر ہے، جس نے آقا کے کندھے پہ اٹھایا ہے ابو بکر ہے، جس نے آقا کو اپنی گود میں سلایا ہے ابو بکر ہے، جس نے سانپ کا ڈسنا برداشت کیا ہے ابو بکر ہے، جس نے آقا کو نہیں جگایا ہے ابو بکر ہے، جس کی ایڑی پہ آقا نے اپنا لعاب لگایا ہے ابو بکر ہے، جو ام معبد کی جھونپڑی پہ پہلے پہنچا ہے ابو بکر ہے، جو قبا کے مقام پہ پہلے پہنچا ہے ابو بکر ہے، جس نے قبا کے مقام پہ پہنچ کر آقا پر چادر تان دی ہے ابو بکر ہے، جو قبا کے مقام پر آقا پر صاحبان بن کے کھڑا ہو گیا ہے ابو بکر ہے، جس نے قبا کی پہلی اینٹ رکھی ہے ابو بکر ہے، جس نے ریاض الجنہ کا ٹکڑا خرید کے دیا ہے ابو بکر ہے، جس نے مسجد نبوی کی پہلی اینٹ رکھی ہے ابو بکر ہے، جو بدر کے میدان میں پہلے آیا ہے ابو بکر ہے، جو بدر کے میدان میں خیمے کے اندر آقا کو سجدے کی حالت میں گلے لگاتا ہے ابو بکر ہے، جس نے صلح حدیبیہ کا مشورہ دیا ابو بکر ہے، جس نے عثمان بن عفان کو روانہ کروایا ہے ابو بکر ہے، جس نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہے ابو بکر ہے، جو فتح مکہ میں ساتھ آیا ہے ابو بکر ہے، جو غزوہ خندق میں ساتھ کھڑا رہا ہے ابو بکر ہے، جس نے نبی کی زندگی میں نمازیں پڑھائی ہیں ابو بکر ہے، آقا نے جسے اپنے مصلے کا وارث بنایا ہے ابو بکر ہے، نبی کی وفات کے بعد جس نے امت کے ایمان کو سنبھالا ہے ابو بکر ہے، جس نے مسکرین زکوٰۃ کا خاتمہ کیا ہے ابو بکر ہے، جس نے مسلمہ کذاب کا خاتمہ کیا ہے ابو بکر ہے، نبی کے بعد روزے میں پہلے سونے والا ابو بکر ہے، نبی کے بعد روزے سے پہلے اٹھنے والا ابو بکر ہے، جنت کے 8 دروازے جسے اپنی طرف پکاریں گے ابو بکر ہے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آقا جس کا نامہ اعمال پیش کریں گے ابو بکر ہے، آدم سے عیسیٰ تک تمام امتیں باہر ہوں گی، جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا ابو بکر۔ کون ابو بکر؟ کون ابو بکر؟ توجہ ہے، پہلا، بولو بولو، پہلا ابو بکر، پہلا، سارے محبت سے بولو، پہلا مومن، وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کم تر۔ میرا یہ جملہ شاید آپ نہ سمجھو لیکن وہ بڑا سمجھو، وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کم تر، نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ، نبیوں سے کم تر، نبی کون؟ نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا، خدا کے تھا ایک ایک فرمان جیسا، خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر، کہیں قدسی آمین اس کی دعا پر، وہی ثانی اسنے نکاح ہے مخاطب، اسی کے لیے ہیں بڑے سب مراتب، جھکاتا تھا نظریں عمر اس کے آگے، کھڑا ہو کے سامو سحر اس کے آگے، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا۔ تھکتے نہیں گئے؟ تھک گئے تو مجھے بتانا، میں بیٹھ کے بیان کر لوں گا۔ نہیں لوگوں، میں ابو بکر کی بات کر رہا ہوں، 3 چیزیں پیاری ہیں ہر ایک کو،
حکیم حبیب اللہ صاحب، 3 چیزیں پیاری ہیں ہر ایک کو. پہلے نمبر پر جان. کیا؟ جان. دوسرے نمبر پر اولاد. تیسرے نمبر پر مال. جان، اولاد، مال، یہ 3 چیزیں پیاری ہیں. میرا دعویٰ ہے ان تینوں چیزوں کو ابو بکر سے بڑھ کے کسی نے نبوت پہ نثار نہیں کیا. میں اپنے دعوے میں دلیل دوں گا. جان، مال، جان، اولاد اور مال. بس ٹھیک ہے، توجہ سے سنیے گا، توجہ سے. جان پیاری، جان پیاری. جب آقا نے پہلی بار حرم کعبہ میں کھڑے ہو کے کہا قولو لا الہ الا اللہ تفلحو، پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، مشرکین مکہ سردار مارنے آئے، دوڑ کے آئے، لاٹھیوں سے مارا، نیزوں سے مارا آقا کو. برچھیاں تھیں ان کے پاس، لاٹھیاں تھی، پتھر تھے، اور ایک مارنے والا نہیں تھا. سردار بھی تھے، غلام بھی تھے، بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، چھوٹے بھی تھے، بڑے بھی تھے. توجہ سے سننا. میں یہ انتظامیہ سے گزارش کروں گا کہ جتنے انتظامات ہو چکے انہیں پہ اکتفا کریں، باقی صبح کر لیں گے انشاءاللہ. توجہ. جان پیاری، مار رہے ہیں، تشدد کر رہے ہیں. ابو بکر دوڑتے ہوئے آئے اور آقا کے اوپر آ کر لیٹ گئے. آقا نیچے زمین پر ہیں، وہ مار رہے ہیں. ابو بکر دوڑتا ہوا آیا اور آقا کے اوپر آ کر لیٹ گیا. دار ارقم کے افراد آئے، انہوں نے آقا کو نکالا، لے کے چلے گئے. ابو بکر بچ گیا. ان مشرکین نے ابو بکر کی سائیڈ پلٹی، ابو بکر کو سیدھا کیا اور اب مارنا شروع کر دیا. لاٹھیوں سے مارا، برچھیوں سے مارا، جوتوں سے مارا، پتھروں سے مارا. آنکھ سے لہو، ناک سے لہو، کان سے لہو، چہرے سے لہو، رخساروں سے لہو. حضرت ابو بکر کی بیوی کہتی ہے کہ جب گھر لایا گیا اتنا تشدد ہو چکا تھا کہ ہم بالوں کو ہاتھ لگاتے تو بال ہاتھوں میں آ جاتے. اتنا تشدد کیا. بس صدیق اکبر پہ تبرہ کرنے والے بے حیاؤ، دیکھو صدیق نبوت پہ نثار ہو رہا ہے. دیکھو صدیق حسین کے نانا سے کتنی محبت کرتا ہے. دیکھو صدیق زہرا کے بابا سے کتنی محبت کرتا ہے. مارا، برچھیوں سے مارا، بے ہوش ہو گئے. جب صدیق اکبر بے ہوش ہوئے وہ بھاگ گئے. کہنے لگے بنو تمیم کا یہ تاجر ہے، وہ بنو تمیم کے لوگ آ کے ہم سے بدلہ لیں گے. دوڑ گئے. رشتہ دار آئے، انہوں نے ابو بکر کو اٹھایا، گھر لے گئے. ابو بکر بے ہوش ہے. ماں دودھ کا پیالہ لے کے کھڑی ہے، شہد لے کے کھڑی ہے، پانی لے کے کھڑی ہے. ابھی ہوش میں آئے میں دودھ دوں، ہوش میں آئے میں شہد دوں، ہوش میں آئے میں خون صاف کروں، ہوش میں آئے میں مرہم پٹی کروں. کافی دیر کے بعد چچا کھڑا ہے، ماموں کھڑا ہے، بھائی کھڑے ہیں، اولاد کھڑی ہے، ماں کھڑی ہے. تھوڑی دیر کے بعد ہوش میں آئے، ہوش میں آئے. ماں نے کہا بیٹا شکر ہے تو ہوش میں آ گیا، دودھ پی، شہد پی، پانی پی. ابو بکر کہتے ہیں ماں نہیں، دودھ نہیں پیوں گا، شہد نہیں پیوں گا، پانی نہیں پیوں گا جب تک محبوب کا چہرہ نہیں دیکھ لیتا. ماں کہتی ہے بیٹا ہمیں کیا پتا اس کا، ہم تو اسے جانتے نہیں، اسے مانتے نہیں. جس کی محبت میں اتنا مارا تجھے، تو بالکل گیا تھا دنیا سے، پھر اسی کی بات کر رہا ہے، پھر اسی کی بات کر رہا ہے. ہمیں نہیں پتا وہ کہاں رہتا ہے، کہاں ہوگا اس وقت. ابو بکر کہتے ہیں ماں یہ 2 پچھلی گلیاں چھوڑ کے ایک عورت رہتی ہے ام جمیل، اس کے پاس جا، اسے پتا ہے آقا اس وقت کہاں ہے. ماں گئی ام جمیل کے پاس، پھر واپس آئی، کہا ام جمیل کہتی ہے مجھے نہیں پتا. ابو بکر کہتے ہیں وہ راز رکھ گئی ہے، اسے جا کے کہے ابو بکر بلا رہا ہے. ماں پھر گئی، ام جمیل آئی، ام جمیل آ کے کہتی ہے ابو بکر تیری ماں کو بتا دوں؟ کہتے ہیں بتا دو. بتا دیا. ابو بکر کہتے ہیں مجھے لے چلو، مجھے آقا کے قدموں میں لے چلو. ماں کہتی ہے تیرا یہ حالت
ایک ایک عضو سے خون آ رہا ہے، آنکھ سے خون، چہرے سے خون، لبوں سے خون، لب پھٹے ہوئے ہیں، دانت ٹوٹے ہوئے ہیں، یہ حالت ہے تیری۔ کہتے ہیں مجھے محبوب کے پاس لے چلو، کہا اس وقت تک خون صاف کر لے، کہنے لگے میں خون بھی نہیں صاف کروں گا۔ ایک ہاتھ ماں کے کندھے پہ رکھا، ایک ہاتھ ام جمیل کے کندھے پہ رکھا، اور پتھروں سے چل کے آقا کے قدموں پہ جا کے جا رہا۔ دروازے پہ دستک دی، آقا نے دروازہ کھولا، کہا ابو بکر تو جان، پہلی چیز جان نچھاور کر دی، کہنا سبحان اللہ۔ دوسری چیز اولاد، حضرت شاہ جی دوسری چیز اولاد، بڑی محبت سے سنیے گا، ہجرت کی رات ہے، دوسری چیز اولاد، اولاد پیاری ہوتی ہے، ہجرت کی رات ہے۔ ابو بکر نے کہا اسما 8 سال کی بچی، اسما 8 سال کی بچی، اولاد والو بچیوں والو 8 سال کی بچی، اسما غار میں کھانا پہنچانا ہے۔ اسما نے کھانا لیا، ستو ہے جو ہے، کیسے لے کے جاؤں؟ توجہ ہے دوستو، انہیں کیسے لے کے جاؤں؟ چھپا کے لے کے جانا ہے۔ اسما نے اپنے سر سے دوپٹہ اتارا، اسے پھاڑا، 2 حصوں میں کیا، ایک حصہ سر پہ رکھا، ایک حصے میں کھانا باندھا۔ میں نے اپنی تصورات میں اسما سے پوچھا اسما دوپٹہ پھاڑ رہی ہے؟ کہتی ہے آقا کے لیے پھاڑ رہی ہوں۔ میں نے کہا دوپٹہ پھاڑ رہی ہے، اپنا 2 حصوں میں کر رہی ہے، کہتی ہے آقا کے لیے پھاڑ رہی ہوں، اور کیوں نہ پھاڑوں، دیکھ تو صحیح غار میں بھی میرے آقا کے لیے میرا بابا اپنی چادر پھاڑ رہا ہے۔ وہ چادر پھاڑ پھاڑ کے سوراخ بند کر رہا ہے، یہاں اسما دوپٹہ پھاڑتی ہے، کھانا بند کیا، ابھی لے کے جانے کی تیاری کرنے لگی۔ اوہو ایک بات آ گئی، اجازت ہو تو، بات لمبی تو نہیں ہو، کتنا ٹائم جی؟ ٹائم ہے ابھی؟ ہے کچھ ٹائم؟ میں بس کوشش کروں گا کہ 10 منٹ سے اوپر بات نہ جائے۔ یہ ہجرت کی رات تھی، یہ ہجرت کی رات تھی، ہجرت کی رات، جب آقا نے کہا علی تو بستر پہ سو جا، علی تو بستر پہ، علی تو بستر پہ، ارے اسے بھی مان جو بستر پر ہے، نہیں، اسے بھی مان جو بستر پر ہے، اسے کیوں نہیں مانتا جس کی گود بستر بنا ہوا؟ اسے بھی مان جو آقا سے بیٹی لے رہا ہے، اسے کیوں نہیں مانتا جو بیٹی دے رہا ہے؟ اسے بھی مان نبوت چل کے جس کے دروازے پر آئی ہے، اسے بھی مان، توجہ، اسے بھی مان جو نجف میں سو رہا ہے، اسے کیوں نہیں مانتا جو روضہ اقدس میں سو رہا ہے؟ بہرحال کہنے یہ چلا تھا، آقا نے کہا علی بستر پہ سو جا، علی بستر پہ، حضرت علی سو گئے۔ میں نے ہاتھ باندھ کے عرض کی علی المرتضیٰ جی آپ سو گئے، اتنی میٹھی نیند سوئے؟ حضرت علی کہتے ہیں مجھے ایسی نیند آئی نہ اس سے پہلے کبھی آئی نہ اس کے، وہ ایک بکنے والا بکتا ہے، کہتا ہے موت کا بستر تھا، میں نے کہا بے حیا نہ بن، موت کا نہیں نبوت کا بستر۔ کس کا بستر تھا؟ نبوت کا بستر تھا۔ میٹھی نیند سوئے، میں نے کہا علی المرتضیٰ جی آپ ایسے سوئے، باہر دشمن آپ شیر خدا، باہر دشمن، باہر ننگی تلواریں، آپ صاحب ذوالفقار، آپ کو ساتھ جانا چاہیے تھا، آقا کو چھوڑ کے پھر آ جاتے۔ حضرت علی کہتے ہیں مجھ سے نہ پوچھ، جس نے سلایا اس سے پوچھ۔ میں نے میرے جملے ضائع نہ کرنا، بڑا دکھ ہوگا۔ میں نے کہا مولا تجھ سے پوچھتا ہوں علی کو کیوں سلایا؟ مولا باہر دشمن تھے، سمجھنا۔ میں نے کہا مولا باہر بدماش تھے، میں نے کہا مولا باہر تلواریں تھیں، مولا باہر مشکل تھی، باہر مشکل تھی۔ اللہ نے کہا اسی لیے تو میں نے سلایا کہ مشکل تھی، کوئی یہ نہ کہے علی نے مشکل سے نکالا، میں نے علی کو سلا کر ساری کائنات کو بتلا دیا۔ کائنات والوں ہوشیار، مشکل کو
توجہ ہے دوستو؟ اب اسماء کھانا باندھتی ہے، بات مشکل تو نہیں ہوگی؟ اسماء کھانا باندھتی ہے، کھانا باندھ کے لے کے جانے لگی، دروازے پہ دستک ہوئی، ابو جہل پہنچ گیا تھا، کیونکہ ابو جہل نے کہا لوگوں اگر نبی کو ڈھونڈنا چاہتے ہو نا تو صدیق سے پتہ چلے گا۔ کس سے پتہ چلے گا؟ اس دور کے کافر کو یہ بات پتہ تھی نبی وہاں ہوگا جہاں صدیق ہوگا، نبی وہاں ہوگا جہاں ادھر اسماء کھانا باندھ رہی ہے، ادھر دروازے پہ دستک ہوئی، اسماء نے کھانا رکھا، میں نے کہا اولاد واری، میں یہ بات یہ کر رہا تھا صدیق نے اولاد واری۔ اسماء گئی دروازے پہ پتہ کرنے، ابو جہل کہتا ہے اسماء تجھے پتہ ہے تیرا بابا کہاں ہے؟ تجھے پتہ ہے تیرا بابا کہاں ہے؟ اسماء کہتی ہے ہاں پتہ ہے، صدیق کی بیٹی ہے، سچے کی بیٹی ہے، کہتی ہے مجھے پتہ ہے، وہ کہتا ہے بتا، کہتی ہے نہیں بتاتی، کہتا ہے بتا، کہتی ہے نہیں بتاتی۔ اولاد والو صدیق کی 8 سال کی اسماء، ابو جہل نے زور کا تماچا مارا، ادھر تماچا لگا، دوسری جانب سے دیوار لگی، دیوار سے رگڑ کھا کے نیچے گری، جب رگڑ دیوار سے لگی بالی اڑ گئی، اٹک گئی، بالی کانوں سے ٹوٹ گئی، نیچے گری، نیچے نوکدار پتھر تھا، اس پتھر پہ پیشانی لگی، خون بہنے لگا، چہرے سے خون، کان سے خون، پیشانی سے خون، دوسری طرف تماچے کا نشان ہے۔ اسماء اندر آئی، ابو جہل بھاگ گیا، آ کے روئی نہیں، چلائی نہیں، چولہے سے راکھ لی، مرہم پٹی کر دی، پھر کھانا اٹھایا، چھپ چھپا کے غار میں پہنچتی ہے، ابو بکر دیکھتے ہیں اسماء کے چہرے سے خون آ رہا ہے، اسماء پٹی باندھی ہوئی ہے، چہرے پہ تھپڑ کا نشان ہے، صدیق اکبر پوچھتے ہیں اسماء کیا ہوا؟ اسماء کہتی ہے بابا راستے میں مشرکین مکہ کا سردار ملا تھا، پوچھتا ہے پتہ ہے تجھے تیرا بابا کہاں ہے؟ میں نے کہا ہاں پتہ ہے، کہتا ہے بتا، میں نے کہا نہیں بتاتی، کیا ہوا پھر؟ بابا اس نے زور کا تماچا مارا، میں گر گئی، بالی گری، خون آیا، چہرے پہ تماچے لگے ہیں، بابا صدیق اکبر واہ تیری جرت کو قربان کر دوں، تیری جرت پہ ساری کائنات کی جرتوں کو، ہمدردیوں کو قربان کر دوں، صدیق ساری کائنات کی وفاؤں کو تیری وفا پہ قربان کر دوں، صدیق ساری کائنات کی یاریوں کو تیری یاری پہ قربان کر دوں، صدیق ساری کائنات کی دوستیوں کو تیری دوستی پہ قربان کر دوں۔ صدیق یہ نہیں پوچھتے لوگوں غیرت مند سنیو، صدیق یہ نہیں پوچھتے فیصل آباد کے غیور دوستوں، صدیق اکبر یہ نہیں پوچھتے بیٹی گرد زیادہ تو نہیں ہوا، بیٹی چھڑانے والا کوئی نہ تھا، بیٹی اسے حیا دلانے والا کوئی نہ تھا، بیٹی روئی تو زیادہ نہیں۔ صدیق کہتے ہیں بزبان حال کہتے ہیں بیٹی ان آنسوؤں کو چھوڑ، تھپڑوں کو چھوڑ، لہو کو چھوڑ، خون کو چھوڑ، تکلیفوں کو چھوڑ، مجھے یہ بتا۔ اس نے جب پوچھا باپ کہاں ہے، تو نے کہا پتہ ہے، اس نے تھپڑ مارا، تو نے بتایا تو نہیں۔ اسماء کہتی ہے بابا میں بتا دیتی، مجھے صدیق کی بیٹی کون کہتا؟ اولاد واری، جان، اولاد، اور بس 2 جملے مال پہ کہہ کے اجازت چاہتا ہوں، بس ہمت اتنی ہوتی ہے، روز بولنا ہوتا ہے، توجہ سے سنیے گا۔ مال، غزوہ تبوک میں جب آقا نے مانگا نا مال، تو حضرت عمر کی خواہش تھی میں بڑھ جاؤں گا، حضرت عمر کی خواہش تھی میں، اور یہ خواہش یوں ہی نہیں تھی، اگر توجہ ہو تو کہوں میں آپ سے زیادہ تھکا ہوں، یہ خواہش یوں ہی نہیں تھی، حضرت عمر کا سامان زیادہ تھا، حضرت عمر کا سامان زیادہ تھا، ذہن میں یہ تھا آقا پوچھیں گے عمر کتنا لایا، تو میں کہوں گا یا رسول اللہ میں اتنا لایا، اور جب صدیق سے پوچھیں گے صدیق تو کتنا لایا، تو وہ کہے گا میں اتنا لایا، میں بڑھ جاؤں گا۔ لیکن آقا کے سوال نے کیفیت کو بدل دیا، آقا نے یہ نہیں پوچھا کتنا لایا، آقا نے کہا عمر جی یا رسول اللہ لے آیا، جی لے آیا، گھر میں کیا چھوڑا، گھر میں کیا چھوڑا، کہا یا رسول اللہ آدھا، کیا کہا
آدھا. ابو بکر تو بھی لے آیا؟ جی یا رسول اللہ لے آیا. گھر میں کیا چھوڑا؟ کہا اللہ اور رسول کا نام چھوڑایا. اما عائشہ کہتی ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر جب بابا سب کچھ دے کے آ گئے، پھر گھر میں آئے، دیوار پہ ہاتھ لگا رہے تھے. میں نے پوچھا بابا خیریت ہے؟ کہا بیٹا یہاں میں نے ایک سوئی رکھی تھی، یہاں میں نے ایک، وہ بھی دے آئے. پھر آئے شام کو گھر آئے. اما عائشہ کہتی ہیں آئے بستر پہ لیٹے، سو نہیں رہے، کروٹ بدل رہے ہیں، کبھی اس جانب کبھی اس جانب، کروٹیں بدلتے ہیں، یوں کروٹیں بدلتے ہیں. میں نے کہا بابا خیریت ہے؟ صدیق اکبر کہتے ہیں عائشہ بیٹا جس طرح آج نبی نے چندہ مانگا ہے اس طرح پہلے کبھی نہیں مانگا تھا، آج 5ویں بار مانگا ہے، لگتا ہے کسی سخت دشمن سے مقابلہ ہے. بابا آپ تو سب کچھ دے آئے. صدیق اکبر کہتے ہیں ہاں بیٹا سب کچھ دے آیا، نیند اس لیے نہیں آ رہی، سوچ یہ رہا ہوں نبی کو مال کی ضرورت ہے، نبی نے چندہ مانگا ہے، اور ابو بکر تو نے 32 درہم گز کا کپڑا پہن رکھا ہے، 32 درہم گز کا کپڑا پہن رکھا ہے. صبح ہوئی منڈی میں گئے، 250 درہم میں وہ کپڑا بیچا، 5 درہم کا ٹاٹ خریدا. اس 5 درہم کا ٹاٹ خرید کے بٹن نہیں خریدے، کانٹے لگائے. ادھر صدیق چلا آقا کے پاس، ادھر جبریل چلا آقا کے، ادھر صدیق چلا، صدیق سے پہلے جبریل پہنچ گیا. جبریل ٹاٹ کا لباس پہن کے آ گیا. آقا نے کہا جبریل ٹاٹ کا لباس پہن رکھا ہے، خیریت ہے؟ خیریت ہے؟ جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ ذرا اوپر دیکھیں. علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں جبریل نے کہا یا رسول اللہ ذرا اوپر دیکھیں. آقا نے اوپر دیکھا، اوپر دیکھا، اللہ نے پردے ہٹائے، محبوب کو دکھایا، تمام ملائکہ نے ٹاٹ کا لباس پہن رکھا ہے. پھر چہرہ نیچے کر کے کہا جبریل تو نے بھی ٹاٹ پہن رکھا ہے، ملائکہ نے بھی ٹاٹ پہن رکھا ہے. جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر اب بھی سمجھ نہیں آئی تو ابھی ابو بکر آتا ہی ہوگا. اتنے میں ابو بکر پہنچ گئے، ٹاٹ کا لباس پہن رکھا ہے. جبریل امین عرض کرتے ہیں آقا کو یا رسول اللہ اللہ کہہ رہا ہے میرا ابو بکر کو سلام کہہ دو. اللہ کہہ رہا ہے ابو بکر کو میرا سلام کہہ دو. اور ابو بکر سے پوچھو ابو بکر جب تو ایمان لایا تھا، کلمہ پڑھا تھا، 70,000 درہم کا مالک تھا، عرب کا تاجر تھا، کپڑے کا بیوپاری تھا، آج تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، خوش ہو؟ ہائے ہائے، اللہ کہہ رہا ہے خوش ہو، راضی ہو. ابو بکر کی چیخ نکل گئی، چیخ مار کے کہتے ہیں یا رسول اللہ کو کہیے یہ تو ٹاٹ پہ ٹاکیاں ہیں، اگر ابو بکر کی چمڑی پہ ٹاکیاں لگ جائیں. وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد الانبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے. فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نماز و دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کمتر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا. وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تھا قرآن حرم میں گرا تھا وہ بے ہوش ہو کر، نبی کے لیے کھائی ٹھوکر پہ ٹھوکر. نبوت کا چہرہ نظر ڈھونڈتی تھی، ہر لمحہ خیر البشر ڈھونڈتی تھی. زبان زبان سے مہکا ہوا تھا، زبان سے وہ کہتا ہوا جا رہا تھا میری جان قربان جانے وفا پر، میں راضی ہوں اس کی رضا پر. میری جان جانے وفا کے لیے ہے، میرا ہر نفس مصطفیٰ کے لیے ہے. حیات باقی، ملاقات باقی. اب تو جاتے ہیں میکدہ سے میر، پھر ملیں گے.